الحمد لله رب العالمين والعاقبة للمتقين والصلاة والسلام على رسوله الكريم وعلى آله وأصحابه وأزواجه أجمعين وعلى من تبعهم بإحسان إلى يوم الدين أما بعد فأعوذ بالله السميع العليم من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله حق تقاته ولا تموتن إلا وأنتم مسلمون يا أيها الناس اتقوا ربكم الذي خلقكم من نفس واحدة وخلق منها زوجها وبث منهما رجالا كثيرا ونساء واتقوا الله الذي تساءلون به والأرحام إن الله كان عليكم رقيبا يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله وقولوا قولا سديدا يصلح لكم أعمالكم ويغفر لكم ذنوبكم ومن يطع الله ورسوله فقد فاز فوزا عظيما اللهم إنك عفو تحب العفو فاعف عنا اللهم إنك عفو تحب العفو فاعف عنا اللهم إنك عفو تحب العفو فاعف عنا محترم حاضرین، آج رمضان المبارک کی 29ویں رات ہے، یعنی ماہ رمضان بڑی تیزی کے ساتھ ہم سے رخصت ہو رہا ہے اور چند گھڑیاں باقی ہیں۔ ہم اللہ سے دعا کرتے ہیں کہ اللہ رب العالمین ہم تمام لوگوں کے قیام و صیام کو قبول فرمائے اور جو بھی ہم نے ٹوٹی پھوٹی عبادتیں کی ہیں اللہ تعالیٰ ان عبادتوں کو قبول فرمائے اور بہترین بدلہ ہمیں دنیا اور آخرت میں نصیب فرمائے۔ حضرات، اللہ تبارک و تعالیٰ نے ہمارے اوپر بہت بڑا احسان کیا کہ ایک بار پھر رمضان بھیجا۔ اب ہم نے اللہ کے اس بھیجے ہوئے مہینے سے فائدہ اٹھایا یا نہیں؟ جتنے لوگ روزے دار تھے الحمدللہ ان کا بھی رمضان ختم ہو رہا ہے، اور جو لوگ بغیر روزے کے تھے ان کا بھی ختم ہو رہا ہے۔ جن لوگوں نے بہت زیادہ اللہ کے راستے میں صدقہ و خیرات بانٹا ان کا بھی مہینہ ختم ہو رہا ہے، اور جن لوگوں نے خوب سمیٹ کر رکھا ان کے لیے بھی اب ختم ہو رہا ہے۔ میرے بھائیوں، نیکیاں ہمیشہ کرنی چاہیے، لیکن رمضان میں جو نیکیاں کی جاتی ہیں اس کا ثواب بہت زیادہ ہے۔ اسی لیے اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ عید کا چاند دیکھنے کے بعد صدقۃ الفطر نکالیں۔ صدقۃ الفطر ہر مسلمان پر جس کے یہاں کھانے کا ایک وقت کا خوراک بھی موجود ہے اس کے اوپر صدقۃ الفطر جو ہے واجب ہے۔ صدقۃ الفطر ایک آدمی کی طرف سے 2.5 کلو اناج جو ہم کھاتے ہیں، جس معیار کا کھاتے ہیں۔ اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ رمضان گزرنے کے بعد عید کی نماز پڑھنے سے پہلے اس کو ادا کر دو۔ مقصد کیا فرمایا؟ طعمۃ للمساکین، مسکینوں کے لیے کھانا ہو جائے گا۔ تو سب سے پہلے میں آپ تمام حضرات کو یاد دلانا چاہتا ہوں کہ صدقۃ الفطر ادا کرنا نہ بھولیں۔ 1-2 دن پہلے بھی ادا کر سکتے ہیں، اس لیے ابھی سے آپ صدقۃ الفطر ادا کرنے کی کوشش کریں تاکہ بھول نہ جائیں۔ صدقۃ الفطر دینے کا مقصد کیا ہے؟ تاکہ غریب لوگوں کو کھانا مل جائے۔ میرے بھائیوں، رمضان نے جو ہمیں بہت سارے اسباق دیا ان میں سے ایک سبق یہ تھا کہ ہم رمضان میں اپنے غریب بھائیوں کی مدد کریں۔ انفاق فی سبیل اللہ، اللہ کے راستے میں خرچ کرنا، یہ بہت ہی ثواب کا کام ہے۔ بہت سارے لوگوں نے اللہ کے راستے میں خوب لٹایا۔ میں آپ کو بتاتا ہوں، اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ انسان کہتا ہے مالی مالی مالی، میرا مال میرا مال میرا مال۔ اللہ کے نبی نے فرمایا تیرا مال وہی ہے جو تو نے کھا لیا، تیرا مال وہ ہے جو تو نے پہن لیا، اور تیرا مال وہ ہے جو تو نے اللہ کے راستے میں صدقہ کر دیا۔ باقی جو ہے وہ تیرا مال نہیں ہے،
تیرے مرنے کے بعد تیرے ورثہ اس کو بانٹ لیں گے، لیکن ہم اپنا مال کس کو سمجھتے ہیں؟ وہی جو باقی ہے۔ اس لیے ہمارے پاس جو بھی مال ہے اس میں سے اللہ کی رضا کے لیے ہم نکالتے رہیں۔ اللہ تبارک و تعالیٰ کے راستے میں خرچ کرنے کا بہت ثواب۔ میں نے کسی موقع پر ذکر کیا تھا کہ کون کمپنی زیادہ آفر دیتی ہے، لوگ اس میں اپنے پیسے لگاتے ہیں۔ اللہ تعالیٰ تمام ہمارے بھائیوں کے پیسے واپس کروا دے۔ بہت دھوکہ ہوا ہے میرے بھائیوں، متنبہ کیا گیا تھا، آگاہ کیا گیا تھا، لیکن لوگوں نے اس کی طرف توجہ نہیں دی۔ آج پورے لوگ روڈ پر آ گئے ہیں۔ اللہ سب کے ساتھ خیر کا معاملہ فرمائے۔ کون کی 30%، کون کی 20%، کون کی 40% دینے کا وعدہ کیا، لوگوں نے زیورات بیچ کر کے لے جا کر کے ڈال دیا، گھر بیچ کر ڈال دیا، بینکوں سے نکال کر ڈال دیا، آج روڈ پر آ گئے۔ اللہ تبارک و تعالیٰ، جبکہ سب جھوٹے تھے، اللہ تعالیٰ نے وعدہ کیا ہے، مثل الذین ينفقون اموالهم فی سبیل اللہ کمثل حبۃ انبتت سبع سنابل فی کل سنبلۃ مئۃ حبۃ واللہ یضاعف لمن یشاء۔ وہ لوگ جو اللہ کے راستے میں خرچ کرتے ہیں، ان کی مثال یہ ہے کہ وہ ایک دانہ خرچ کرتے ہیں تو اللہ تعالیٰ اس میں ایک پودا اگاتا ہے، اور اس پودے میں 7 بالیاں ہیں، اور ایک بالی میں 100 دانے ہیں، اللہ اس سے بھی زیادہ دے گا۔ تو ایک دانے میں ایک پودا نکلا، ایک پودے میں 7 بالی ہیں، ایک بالی میں 100 دانے ہیں، تو کتنے ہو گئے؟ میتھمیٹک کمزور ہے کیا؟ 700۔ الحمدللہ۔ تو اللہ کے راستے میں 1 روپیہ دیں گے، اللہ کا وعدہ ہے کتنا دے گا؟ 700 دے گا۔ بنگلوروں والوں کی طرح سے جو کمپنیوں میں جھوٹ بول کر کے لوگوں کا مال لے کر گئے ہیں، یہ ان کا وعدہ نہیں ہے، اس رب ذوالجلال کا وعدہ ہے جس نے پوری دنیا کو بنایا۔ ایک خرچہ کرو گے 700 دیں گے، لیکن کوئی اللہ کے راستے میں خرچہ کرنے کے لیے تیار نہیں ہے۔ یہ اللہ کا وعدہ ہے میرے بھائیوں، اللہ کے راستے میں خرچ کرو۔ اللہ سے جو سودا کیا جاتا ہے کبھی اس میں گھاٹا نہیں ہوتا ہے۔ ہم نے جو اللہ کے راستے میں دیا، اصل مال وہی تھا، اصل مال وہی تھا۔ اللہ تبارک و تعالی ہمیں دنیا میں بھی اس کا فائدہ دے گا، آخرت میں بھی اس کا فائدہ دے گا۔ اسی طرح اللہ تبارک و تعالی نے فرمایا وَمَا تُقَدِّمُوا لِأَنفُسِكُم مِّن خَيْرٍ تَجِدُوهُ عِندَ اللَّهِ۔ تم جو بھی اپنے لیے خرچ کرو گے، اپنے نفس کے لیے خرچ کرو گے، تو اللہ تعالیٰ کے پاس اس سے بہتر پاؤ گے۔ ہم کتنا اللہ کے راستے میں خرچ کرتے ہیں، اس سے زیادہ اللہ تعالیٰ ہمارے لیے بیلنس کر رہا۔ ہمیں یقین ہونا چاہیے، یہ قرآن کی آیتیں ہیں، اور قرآن کی ایک ایک آیت پر ایمان لانا ضروری ہے۔ تو بہت سارے ہمارے بھائی ہیں جو سوچ رہے تھے ہم ان کو دیں گے، ان کو دیں گے، بانٹیں گے، لیکن انہوں نے ابھی تک نہیں بانٹا۔ ابھی بھی ہمارے پاس وقت ہے، غریبوں کی مدد کریں۔ اللہ تبارک و تعالیٰ جو کرنے کا، دینے کا حکم دے رہا ہے، اور آپ کسی کو دے رہے ہیں تو یہ مت سمجھیے کہ آپ احسان کر رہے ہیں۔ اللہ دیا ہے تب دے رہے ہیں، اللہ دیا ہے تب دے رہے ہیں۔ وَمِمَّا رَزَقْنَاهُمْ يُنْفِقُونَ۔ اللہ نے فرمایا ہم نے جو روزی ان کو دی ہے اس میں سے وہ خرچ کرتے ہیں۔ معلوم یہ ہوا کہ ہمارے پاس جو مال ہے وہ کس کا ہے؟ اللہ کا دیا ہوا مال ہے۔ آج ہمارے پاس تھوڑا ہے یا زیادہ، کس نے دیا ہے؟ تو اسی اللہ نے ہم کو یہ حکم دیا ہے کہ ہم اللہ کے راستے میں خرچ کریں۔ اللہ کے دیے ہوئے مال کو اللہ کے راستے میں خرچ کرنے کا حکم کون دے رہا ہے؟ اللہ۔ ہم سوچتے ہیں ہم نے اپنے دماغ سے کمایا ہے، ہم نے اپنی محنت سے کمایا ہے۔ اگر دماغ سے پیسہ ملتا تو جو لوگ کم عقل ہیں وہ آج بھوکے مر جاتے۔ اگر محنت سے پیسہ ملتا تو ایسی کاروں میں پھرنے والوں کے پاس آج پیسے نہیں ہوتے۔ اللہ تعالیٰ نصیب سے پیسے دیتا، اس لیے اللہ جس کو بھی دیا ہے اس کو چاہیے کہ وہ اللہ کے راستے میں خرچ کرے۔ وَمِمَّا رَزَقْنَاهُمْ يُنْفِقُونَ۔ اسی طریقے سے اللہ تعالیٰ نے فرمایا کہ اپنے محبوب مال کو اللہ کے راستے میں خرچ کرو۔ آج وہ لوگ کیا کرتے ہیں، کھانا پکا
سب لوگ پیٹ بھر کے کھا لیے، اس کے بعد جو بچا وہ لوگوں کو دیتے ہیں۔ بھائی پہلے دو۔ بعض لوگوں کو دیکھا گیا کہ کھانا خراب ہونے کے بعد دوسروں لوگوں کو دیتے ہیں۔ ایک فقیر جو آپ کے دروازے پر بیٹھا ہوا ہے یا آپ کی گلی میں صدا لگا رہا ہے، وہ فقیر ہے، اس کے پاس کھانے کے لیے پیسے نہیں ہیں، لیکن آپ نے خراب کھانا اس کو دے دیا، سڑا ہوا کھانا دے دیا۔ ابھی تک وہ فقیر تھا، اب مریض بھی ہو گیا، اب اس کو دوا کے لیے بھی پیسے چاہیے۔ آج بہت سارے لوگ ایسے ہی کرتے ہیں، جب کھانا استعمال کے لائق نہیں ہوتا ہے تبھی دیتے ہیں۔ اللہ کے واسطے ایسا مت کیجیے۔ اللہ تعالیٰ یہ چاہتا ہے کہ اپنے محبوب مال کو اللہ کے راستے میں خرچ کیا جائے۔ حضرت ابو طلحہ انصاری رضی اللہ تعالیٰ عنہ مدینے کے بہت بڑے صحابی ہیں۔ جب یہ آیت اتری تو اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی خدمت میں حاضر ہوئے اور کہا کہ اے اللہ کے رسول، میرے پاس جو بیرہا باغ ہے میں اللہ کے راستے میں خیرات کرتا ہوں۔ اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم اس باغ میں جایا کرتے تھے، مسجد نبوی کے سامنے بہت بڑا باغ تھا۔ تو اللہ کے نبی نے فرمایا وہ پورا باغ؟ کہا ہاں پورا باغ۔ کہا یہ تو بڑے نفع بخش ہے، یہ تو بڑا ہی نفع بخش ہے۔ آپ نے فرمایا کہ آپ اپنے رشتہ داروں میں تقسیم کر دو، اپنے بھانجوں میں، اپنے بھتیجوں میں۔ کھجور کا اتنا بڑا باغ حضرت ابو طلحہ انصاری رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے اپنے رشتہ داروں میں تقسیم کر دیا۔ محبوب چیز کو اللہ کے راستے میں خرچ کرو۔ روپیہ ڈپلیکیٹ آ گیا تو مسجد کی جھولی میں ڈال دیے، نوٹ پھٹ گئی تو مسجد کی جھولی میں ڈال دیے، ہے یہ سب ہو رہا ہے، یہ سب ہم دیکھ رہے ہیں۔ اللہ کے راستے میں پسندیدہ مال، اللہ کے راستے میں محبوب مال، اللہ کے راستے میں پاکیزہ مال ڈالو میرے بھائیوں۔ کس قدر ہم اللہ کے راستے میں پاکیزہ مال ڈالیں گے اسی قدر اللہ تعالی ہمارے مال میں برکت دے گا۔ اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ ہر روز آسمان سے 2 فرشتے اترتے، ہر روز ایک فرشتہ کہتا ہے اے اللہ فلاں آدمی جو تیرے راستے میں مال خرچ کرتا ہے، اے اللہ تو اس کے مال میں اور اضافہ کر دے۔ تو دوسرا فرشتہ کہتا ہے آمین۔ ہمارے نبی نے صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ ایک فرشتہ کہتا ہے کہ اے اللہ فلاں کو جو تو نے دیا ہے کوئی فائدہ نہیں ہے، یہ صرف گن گن کر رکھتا ہے، اے اللہ اس کے مال کی برکت کو ختم کر دے۔ تو دوسرا فرشتہ کہتا ہے آمین۔ معلوم یہ ہوا کہ اللہ کے راستے میں جو ہم خرچ کرتے ہیں تو ہمارے مال میں برکت کی دعا کون کرتا ہے؟ فرشتے۔ اب جس کو دیے ہیں وہ بھی تو جزاک اللہ بولتا ہے، بارک اللہ بولتا ہے، وہ تو بولتا ہی ہے، فرشتے بھی دعا کرتے ہیں۔ کتنا ثواب کا کام ہے سوچئے۔ یہاں ہم انسان کو دے رہے ہیں، دعائیں کس کی مل رہی ہیں؟ فرشتوں کی مل رہی ہیں۔ اللہ تعالیٰ کے حضور میں فرشتے کہتے ہیں اللہ اس کے مال میں اضافہ کر دے، کیوں؟ اس کے مال سے لوگوں کو فائدہ پہنچ رہا ہے۔ اور جو لوگ نہیں دیتے ہیں فرشتے کہتے ہیں اے اللہ اس کے مال کو برباد کر دے، اس لیے کہ اس سے کسی کو کوئی فائدہ نہیں ہے۔ وہی بے برکتی کی دعا ہے۔ آدمی بیمار ہوتا ہے، 1000 2000 10,000 نہیں دیتا ہے، ہاسپٹل میں جاتا ہے 50,000 روپے دے کے آتا ہے۔ انکم ٹیکس والے جب چھاپا مارتے ہیں تو لاکھوں روپے کا کیا کرتا ہے؟ رشوت پیش کرتا ہے۔ میرے بھائیوں حلال جگہ پہ خرچ کرو گے، حلال طریقے سے خرچ کرو گے، اللہ مال میں برکت بھی دے گا، دنیا میں بھی فائدہ ہوگا، آخرت میں بھی فائدہ ہوگا۔ اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے اسی لیے فرمایا کہ فرشتے اس کے لیے برکت کی دعا کرتے ہیں۔ پیارے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا یوں تو دنیا میں لوگ بہت رش کرتے ہیں، کسی کی گاڑی دیکھ کر کے، کسی کا بنگلہ دیکھ کر کے، کسی کی جائیداد دیکھ کر کے۔ آپ نے فرمایا کہ صرف 2 لوگ ہیں، 2 لوگ ہیں جن پر رش کیا جا سکتا ہے، 2 کے علاوہ اور کسی پر رش کرنا صحیح نہیں ہے۔ وہ دونوں کون کون ہیں؟ اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا ایک شخص ہے جس کو اللہ تعالیٰ نے بہت مال دیا ہے، اب وہ مال اللہ کے راستے میں لٹاتا ہے، رات میں بھی خرچ کرتا ہے، دن میں بھی خرچ کرتا ہے۔ اب ہم دیکھتے ہیں تو آدمی کے دل میں کیا بات آتی ہے؟ اگر اللہ تعالیٰ نے
ہمیں مال عطا کیا تو ہم بھی اللہ کے راستے میں اسی طرح خرچ کریں گے جیسے فلاں آدمی خرچ کرتا ہے۔ تو ایک مالدار جو اللہ کے راستے میں خرچ کرتا ہے اس کے اوپر رشک کرنا جائز ہے، وہ اس لائق ہے کہ اس کے اوپر رشک کیا جائے۔ کیوں؟ اس لیے کہ اللہ کے راستے میں مال خرچ کرنا بہت ثواب کا کام ہے۔ تو ایک تو وہ ہے جو اللہ کے راستے میں خرچ کرتا ہے، اور دوسرا اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم فرماتے ہیں جس کو اللہ تعالیٰ نے دین کا علم دیا ہے۔ اب دین کا علم دیا ہے وہ اللہ کے راستے میں اپنے علم کو خرچ کرتا ہے، لوگوں کو سمجھاتا ہے، لوگوں کو بتاتا ہے۔ اب آدمی سنتا ہے ارے یار بڑی اچھی باتیں بتاتا ہے، اللہ تعالیٰ مجھے دیا ہوتا تو میں بھی لوگوں کو سمجھاتا، اللہ تعالیٰ مجھے دین کا علم دیا ہوتا تو میں بھی لوگوں کو بتاتا۔ تو صرف دو ہی لوگوں کے اوپر رشک کرنا جائز ہے، ایک وہ مالدار جو اپنا مال اللہ کے راستے میں خرچ کرتا ہے، دوسرا وہ عالم جو اپنا علم اللہ کے راستے میں خرچ کرتا ہے۔ ان دونوں کے علاوہ کسی اور پر رشک کرنے کی اجازت نہیں ہے اور نہ ہی رشک کرنا چاہیے۔ تو رشک کیوں کیا گیا؟ اللہ کے راستے میں خرچ کرنے کی وجہ سے۔ اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا بلال اللہ کے راستے میں خرچ کرو اور کلاش ختم ہونے کا ڈر مت محسوس کرو، اس لیے کہ وہ اللہ جو سارے جہان کا مالک ہے وہ تمہیں اور عطا کرے گا، گن گن کر دو گے وہ گن گن کر دے گا۔ اس لیے اللہ کے راستے میں خوب خرچ کرو۔ میرے بھائیو اب چند ہی گھڑیاں باقی ہیں، بہت سارے گھرانے ایسے ہوں گے جن کے گھروں میں عید کی تیاریاں نہیں ہوں گی۔ کیا ہم یہ بات پسند کرتے ہیں کہ ہمارے بچے عید کی خوشیاں منائیں، ہم ایک کے بجائے 10 جوڑے کپڑے سلائیں، ہمارے جوتے اور چشمے قیمتی ہوں، اور ہمارے محلے میں غریب، بیوہ، مسکین، یتیم، مجبور، مریض، لاچار لوگ جو عید کی خوشیاں میسر نہ ہو سکیں؟ میرے بھائیو مسلمان کبھی بھی اس بات کو برداشت نہیں کرتا۔ اللہ کے نبی نے فرمایا ایک وقت کا ایک خوراک کھانا 2 کے لیے کافی ہے، 2 کا خوراک کھانا 4 کے لیے کافی ہے۔ اگر ہم نے اپنی خوشیوں میں اپنے بھائی کو شامل کر لیا تو یہ اصل خوشی ہے، اور ہم نے صرف اکیلے خوشی منانے کی کوشش کی تو یہ خوشی نہیں ہے، بلکہ یہ کیا ہے؟ مفاد پرستی ہے۔ تو سماج اور معاشرے میں، سوسائٹی میں بہت سارے لوگ ہیں جو ضرورت مند ہیں، آپ ان تک پہنچیں، مدد اپنی حیثیت کے مطابق تھوڑی مدد کریں، لیکن کچھ نہ کچھ ضرور نکالیں، کچھ نہ کچھ ضرور مدد کریں۔ اتنی بڑی جماعت ہے، اگر ہر آدمی یہ سوچ لیا کہ میں اپنی حیثیت کے مطابق اپنے غریب بھائی کی ضرور مدد کروں گا، میرے بھائیو دنیا سے غربت کا خاتمہ ہو جائے گا۔ لیکن نہیں، ہر آدمی سوچتا ہے میں تو خود غریب ہوں، میں تو خود پریشان ہوں۔ ہماری جو بھی حیثیت ہے، جس کو اللہ تعالیٰ کروڑوں روپیہ دیا ہے وہ لاکھوں روپیہ خرچ کر رہا ہے، جس کو اللہ نے لاکھوں دیا ہے وہ ہزاروں خرچ کر رہا ہے، جس کو ہزاروں دیا ہے وہ سینکڑوں خرچ کر رہا ہے۔ آپ محنت مزدوری کرتے ہیں، 200 روپیہ 500 روپیہ روز کماتے ہیں، آپ 20 روپیہ خرچ کریں، آپ 50 روپیہ خرچ کریں، کرنا چاہیے کہ نہیں؟ وہی 20 روپیہ 50 روپیہ خرچ کریں گے تو اللہ تعالیٰ آپ کو ہزاروں میں پہنچائے گا، لاکھوں میں پہنچائے گا اور کروڑوں میں پہنچائے گا۔ اس لیے کہ اللہ تبارک و تعالیٰ جب دیکھتا ہے کہ اس کا بندہ اللہ کے بندوں کی اور اپنے بھائیوں کی دیکھ ریکھ کرتا ہے، ان کے اوپر خرچ کرتا ہے، تو اللہ اس کے مال میں اضافہ کر دیتا ہے۔ اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم فرماتے ہیں، صحیح مسلم کی حدیث ہے، ایک شخص جا رہا تھا کہیں، راستے میں دیکھا کہ اب آج کتنی کڑاکے کی دھوپ آج کل چل رہی ہے، اللہ تعالیٰ گرمی کو ختم فرمائے، سب کے اوپر رحم و کرم کا معاملہ فرمائے، بہترین بارش برسائے اور ماحول کو ٹھنڈا کر دے اللہ تعالیٰ۔ تو نبی صلی اللہ علیہ وسلم فرماتے ہیں ایک شخص جا رہا تھا، دیکھا کہ بدلی اٹھی اور اس بادل سے آواز آئی کہ فلاں کی کھیتی کو، فلاں کے باغ کو جا کے سیراب کر دو۔ اب یہ شخص پریشان ہوا، بادل سے آواز، صحیح مسلم کی حدیث ہے، یہ کوئی قصہ کہانی نہیں ہے۔ اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم فرماتے ہیں کہ اس آدمی نے اس بدلی سے آواز سنی، عشق حدیقت فلان
فلاں کے باغ کو جا کر کے سیراب کرو۔ کہتے ہیں کہ اس آدمی نے دیکھا کہ وہ بدلی ایک پہاڑی پر جا کر کے بارش برسا، اور بارش برسنے کے بعد وہاں سے پانی نالیوں سے ہوتے ہوئے ایک جگہ جا رہا تھا۔ وہ پانی کے ساتھ ساتھ وہ بزرگ گئے، دیکھا کہ ایک شخص ہے جو اپنے کھیت میں پانی کو ڈال رہا ہے، سیراب کر رہا ہے۔ سارے لوگوں کے کھیت سوکھے پڑے ہیں، سارے لوگوں کے باغات سوکھے پڑے ہیں۔ بارش کہاں ہوئی ہے؟ پہاڑی پر۔ پانی کہاں پہنچ رہا ہے؟ کھیتی میں، باغ میں۔ جب وہاں پہنچنے کے بعد وہ صحیح مسلم کی حدیث ہے میرے بھائیوں، انہوں نے اس بزرگ سے پوچھا کہ بھئی آپ کا نام کیا ہے؟ تو انہوں نے کہا میرا نام فلاں ہے۔ کہا کیوں پوچھتے ہو؟ کہا میں نے بادل سے آپ کی آواز سنی، اور اس میں یہ بات آئی تھی کہ فلاں کے باغ کو جا کر سیراب کرو۔ میں نے دیکھا کہ بارش پہاڑی پر ہوئی لیکن پانی آپ کے کھیت میں پہنچ رہا ہے، وجہ کیا ہے؟ معاملہ کیا ہے؟ بزرگ نے کیا کہا؟ میرے کھیت میں جو بھی پیدا ہوتا ہے میں اس کے 3 حصے کرتا ہوں۔ ایک حصہ میں خود کھاتا ہوں، دوسرا حصہ اسی باغ میں لوٹا دیتا ہوں، اور تیسرا حصہ میں غریبوں میں تقسیم کر دیتا ہوں۔ آج اللہ تعالیٰ نے ہم سے کتنا مطالبہ کیا ہے؟ 2.5%، صرف 2.5%۔ کتنے مسلمان ایسے ہیں جو 2.5% زکوٰۃ بھی نہیں نکالتے ہیں؟ وہ بزرگ کہتے تھے میں 1/3 نکالتا ہوں۔ کہا یہی وجہ ہے کہ اللہ تعالیٰ نے آپ کے باغ کو سیراب کیا۔ اگر ہم چاہتے ہیں کہ ہماری دکان میں برکت ہو، اگر ہم چاہتے ہیں کہ ہماری کمپنی میں برکت ہو، اگر ہم چاہتے ہیں کہ ہمارے کارخانے میں برکت ہو، اگر چاہتے ہیں کہ ہمارے کھیتوں اور کھلیانوں میں برکت ہو، اگر چاہتے ہیں کہ ہماری سیلری میں، ہماری تنخواہ میں برکت ہو، تو ہمیں اس واقعے سے عبرت اور نصیحت حاصل کرنا چاہیے۔ میں ہمیشہ یہ بات کہا کرتا ہوں، ہمارے پاس جو بھی پیسے آتے ہیں تھوڑے یا زیادہ، اس میں سے تھوڑا سا حصہ نکال کر، پورا نہیں، جو بھی پیسہ ہمارے پاس آئے اس میں سے تھوڑا سا حصہ نکال کر کسی غریب کی مدد کر دو۔ یہ میرا مشورہ ہے۔ اس کے بعد دیکھو اللہ تعالیٰ کیسی برکت دیتا ہے۔ جب بھی ہمارے پاس پیسہ آئے اس میں سے تھوڑا سا نکال کر کے کسی غریب کی مدد کرو، اللہ اتنا خوشحال کرے گا سوچ بھی نہیں سکتے ہو۔ یہ تجربہ ہے میرے بھائیوں، اور یہ اللہ کا وعدہ بھی ہے۔ جب بھی ہمارے پاس پیسہ آئے تھوڑا سا نکال کر کے کسی غریب کی مدد کر دینا، اس کی برکت سے اللہ تعالیٰ مال کو بڑھا دیتا ہے، اضافہ کر دیتا ہے، خوشحال کر دیتا ہے۔ اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ اس بزرگ نے کیا کہا کہ میں 3 حصے کرتا ہوں، ایک اپنے گھر والوں کے لیے، ایک باغ میں لوٹا دیتا ہوں، دوسرا غریبوں میں تقسیم کر دیتا ہوں۔ ٹھیک یہی واقعہ اللہ تعالیٰ نے نون والقلم سورۃ القلم کے اندر بیان کیا ہے۔ ایک شخص تھا، وہ اپنے باغ کے جو پھل اتارتا تھا اس کے 3 حصے کرتا تھا، ایک حصہ غریبوں کو دیتا تھا، ایک حصہ اپنے رشتہ داروں کو، اور ایک حصہ اسی باغ میں لوٹا دیتا تھا۔ وہ بزرگ بڑے آدمی تھے، اللہ والے تھے، ان کا انتقال ہو گیا۔ بچوں نے کیا سوچا، ہمارا باپ بڑا بیوقوف تھا، یہ نئی جنریشن جو ہے نا بڑی خطرناک ہے، شرافت کو بیوقوفی سمجھنے لگی اور چالاکی کو ہوشیاری۔ چالاکی یہ شیطان کی طرف سے ہوتا ہے، اس کو ہمیشہ یاد رکھیں۔ آج اگر کوئی آدمی بہت نیک ہے تو کہتے ہیں یہ پرانے زمانے کا ہے۔ نیکی، اچھائی یہ اللہ کی طرف سے بہت بڑی نعمت ہے۔ تو وہ بزرگ کے انتقال کے بعد ان کے بچوں نے کیا سوچا، ہمارا باپ بیوقوف تھا جو اتنا زیادہ غلہ دوسروں کو تقسیم کر دیتا تھا، یہ سال ہم بند کر دیں گے۔ آج بہت سارے لوگ ایسے ہیں جو گزر گئے دنیا سے، بہت نیک تھے اور ہم لوگ جانتے ہیں وہ بہت اچھے تھے، لوگوں کی مدد کرتے تھے، لیکن آج ان کی اولاد وہ کسی کی مدد کرنے کے لیے تیار نہیں۔ ایسے بہت سارے لوگ ہم جانتے ہیں اور آپ بھی جانتے ہوں گے۔ ہمیں چاہیے کہ اپنی نیکیوں میں اپنے بچوں کو شامل کریں تاکہ ہمارے مرنے کے بعد ہمارے بچوں کو معلوم ہو کہ ہمارے باپ کیا کر کے گئے ہیں۔ میرے بھائیوں، قرآن مجید میں اللہ تعالیٰ نے یہ واقعہ بیان کیا ہے
وہ اللہ کا بندہ اللہ کے بندوں کی مدد کرتا تھا، لیکن اس کے مرنے کے بعد اس کے جو اولاد تھی، اس کے جو بچے تھے، ان کی نیت خراب ہو گئی اور انہوں نے کہا ہم کسی کو نہیں دیں گے، ہماری اپنی کمائی ہے، ہماری اپنی محنت ہے۔ نتیجہ کیا ہوا؟ انہوں نے کہا دن میں نہیں پھل اتاریں گے، کب اتاریں گے؟ دیکھو انسان کی نیت خراب ہوتی ہے تو کتنا گر جاتا ہے۔ دن میں کیوں نہیں اتاریں گے بھائی؟ دن میں اس لیے نہیں اتاریں گے کہ اگر دن میں اتاریں گے تو لوگوں کو معلوم ہو جائے گا، اور جو لوگ ہمارے باپ کے زمانے میں لیا کرتے تھے وہ آ جائیں گے، ضد کر لیں گے تو کچھ دینا پڑے گا، اس لیے ہم بالکل نہیں دینا چاہتے ہیں۔ اللہ کیسی نیت خراب ہوئی! ان لوگوں نے رات میں اٹھ کر کے اپنے باغ کا پھل اتارنے کا ارادہ کیا، جوتے بھی پہن کر نہیں گئے، کیوں؟ جوتے کی کھٹپٹ سے لوگ جاگ جائیں گے۔ نیت کیسی خراب ہو گئی! باغ کے پاس پہنچے، اللہ تعالیٰ نے قرآن مجید میں فرمایا ہے کہ ان کا باغ جل کر تہس نہس ہو چکا تھا۔ جب وہ پہنچے تو ہاتھ ملتے رہ گئے، کیا سوچا؟ ہمارا باغ تو لٹ گیا، ہماری قسمت پھوٹ گئی، اب ہم برباد ہو گئے۔ لیکن اب پچھتانے سے کیا ہوتا ہے؟ نیت میں گڑبڑی کی وجہ سے اللہ تعالیٰ نے ایک بڑی نعمت کو ان سے چھین لیا۔ آج ہمارے نوجوانوں کی ایک بڑی تعداد ہے جن کے والدین اچھے اور نیک تھے، لیکن والدین کے مرنے کے بعد ان لوگوں نے اس نیکی کو بند کر دیا۔ میرے بھائیوں، اللہ کے واسطے ان نیکیوں کو جاری کرو، گھروں میں برکت ہوگی، دکانوں میں برکت ہوگی، آفسوں میں برکت ہوگی، زندگیوں میں برکت ہوگی، بیماریوں سے پاک ہوگے، اللہ صحت و تندرستی عنایت کرے گا، اس لیے کہ اللہ کے بندوں کی جب مدد کی جاتی ہے اللہ اپنے بندے کی مدد کرتا ہے۔ واللہ فی عون العبد ما کان العبد فی عون اخیہ، اللہ تعالیٰ اپنے بھائی کی مدد، اپنے بندے کی مدد کرتا ہے جب تک کہ بندہ اپنے بھائی کی مدد کرتا ہے۔ کرو مہربانی تم اہل زمیں پر، خدا مہرباں ہوگا عرش بنی۔ میرے بھائیوں، اللہ کے راستے میں اللہ کے بندوں کی مدد کرو۔ اللہ تبارک و تعالیٰ کے راستے میں خرچ کرنے کے لیے ضروری ہے کہ ہم حلال پاکیزہ کمائی دیں۔ آج بہت سارے لوگ کیا کرتے ہیں؟ خیرات بانٹتے ہیں، کس کا؟ 10 آدمی کو دھوکہ دے کر کے۔ جو ماحول ہے 10 آدمی کو دھوکہ دے کر کے، 10 آدمی کا حق مار کر کے یہاں بانٹ رہے ہیں۔ بڑے بنے ہوئے ہیں، لوگوں کی مدد کر رہے ہیں، لیکن پیسہ کس کا ہے؟ دوسروں کا۔ 10 آدمی کا حق مار کر کے غریبوں کی مدد کر رہے ہیں اور یہ تاثر دے رہے ہیں کہ میں بہت اچھا ہوں، بہت نیک ہوں۔ اللہ تعالیٰ اسے مال کو قبول نہیں کرتا۔ اللہ یہ چاہتا ہے کہ اللہ کے راستے میں جو مال دیا جائے وہ پاکیزہ ہو، حلال ہو۔ ایک آدمی قوم کے لوگوں کا کروڑوں روپیہ ہڑپ کر لیا، کروڑوں روپے، کسی غریب کی 1,00,000 2,00,000 مدد کر دیا، کہیں نیک کام میں 1,00,000 2,00,000 روپیہ لگا دیا، انہیں بہت بڑا آدمی بھائی، انہیں بہت اچھا بھائی، پوری قوم کو لوٹ کر کے بیٹھا ہے، اللہ کو دھوکہ دے رہا ہے۔ اللہ ایسی چیزوں کو پسند نہیں کرتا۔ اللہ پاک ہے، صرف پاکیزہ مال کو پسند کرتا ہے۔ میرے مسلمان بھائیوں، کان کھول کر سن لو، حرام کمائی کا دیا ہوا مال اللہ کو پسند نہیں ہے۔ لوگوں کو دھوکہ دینا، لوگوں کا مال لینا، لوگوں کے اعتماد کا فائدہ اٹھانا، لوگوں کو دھوکہ دے کر کے خیرات تقسیم کرنا، یہ اللہ کو پسند نہیں ہے۔ پاکیزہ مال ہو، گرچہ وہ مختصر ہو۔ اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم فرماتے ہیں کہ ایک شخص نے اللہ کے راستے میں کھجور دیا۔ کھجور جانتے ہیں نہیں؟ چھوٹا سا پھل، رمضان کے مہینے میں کھجور ہر گھر میں ہوتا ہے، افطاری اسی سے شروع کرتے ہیں، سنت ہے۔ اللہ کے نبی نے فرمایا کہ افطاری کس سے شروع کرو؟ کھجور سے، کھجور نہیں ہے تو پانی سے۔ کھجور ہر گھر میں ہوتا ہے، ایک کھجور اس کی کیا اہمیت ہے؟ 2 روپے 3 روپے ایک کھجور پڑے گا مشکل سے۔ اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم فرماتے ہیں ایک پاکیزہ حلال کھجور اللہ کے راستے میں دیا گیا تو اللہ تعالیٰ نے اس کی قدر کی
اور قیامت کے دن جب یہ آدمی اللہ کے سامنے حاضر ہوا تو اللہ تعالیٰ نے کہا یہ تمہاری نیکی ہے پہاڑ کی شکل میں. کہا اللہ اتنی بڑی نیکی تو میں کیا نہیں تھا. کہا یہ وہ تمہارا کھجور ہے پاکیزہ، تمہاری حلال کمائی جو تم نے پسینہ بہا کر کے کمایا تھا، تو نے اللہ کے راستے میں دیا تھا. اللہ تعالیٰ نے اس کو بڑھا کر پہاڑ کی طرح بنا دیا. حلال کمائی کا مسجد سے نکلتے وقت 10 روپیہ مسجد کی جھولی میں ڈال دو، انشاءاللہ دنیا بھی سدھر جائے گی آخرت بھی سدھر جائے گی. حرام کمائی کی پوری مسجد ہی بنوا دو، کوئی فائدہ. سمجھ گئے نہیں میری بات؟ اللہ تعالیٰ پاک ہے، پاکیزہ مال کو پسند کرتا ہے، اس لیے اللہ کے راستے میں جو مال دیا جائے وہ پاکیزہ ہو، حلال کمائی کا ہو. اگر حرام کمائی کا مال ہے تو اللہ تعالیٰ اس کو قبول نہیں کرتا. اور حرام کمائی کمانے والے سن لیں، ان کی کوئی بھی عبادت بھی قبول نہیں ہوتی. اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم فرماتے ہیں حرام کھاتا ہے، حرام پہنتا ہے، جماعت میں نماز کے لیے کھڑا ہوتا ہے، اللہ تعالیٰ اس کی کوئی بھی عبادت قبول نہیں کرتا ہے. یہاں تک کہ اگر وہ حج کو بھی چلا جائے، احرام میں بھی ہو جائے، وہاں جا کر بھی دعا کرتا ہے، ہاتھ اٹھاتا ہے لبیک اللہم لبیک لبیک لا شریک لک لبیک. اللہ تعالیٰ کہتا ہے لا لبیک ولا سعدیک مطعمک حرام ومشربک حرام وملبسک حرام. تیرا کھانا حرام کا تھا، تیرا پانی حرام کا تھا، تو کپڑا پہن کر آیا ہے حرام کا، لوگوں کو دھوکہ دے کر کے آیا ہے، تیری حاضری ہمارے یہاں منظور نہیں ہے. میرے بھائیو حلال کماؤ، مختصر ہو، 3 وقت کے بجائے 2 وقت کھاؤ، دال روٹی کھاؤ، لیکن پاکیزہ اور حلال روزی کماؤ، حلال روزی کھاؤ. اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا جو حرام کھاتے ہیں اور حرام مال سے اپنے جسم کی پرورش کرتے ہیں وہ اس لائق ہیں کہ وہ جہنم میں جائیں. آج مسلمانوں کی کمائی بڑی مشکوک ہو گئی ہے. آج ہم ہر طرح کا پیسہ لینے کے لیے تیار ہیں. میرے بھائیوں اللہ تبارک و تعالیٰ پاکیزہ ہے، صرف پاکیزہ مال کو ہی پسند کرتا ہے. اس لیے کبھی بھی اللہ تبارک و تعالیٰ کے راستے میں حرام مال دے کر کے ہم ثواب کمانے کی امید نہ رکھیں. اور اللہ نے جو بھی دیا ہے اللہ کا شکر ادا کریں. آج ہم اپنے سے اوپر والے کو دیکھتے ہیں تو ناشکری کرتے ہیں. دیکھیے دین کا مزاج اللہ نے کیسا بنایا ہے. اللہ کے نبی نے فرمایا کہ عمل کے معاملے میں، دین کے معاملے میں تم اپنے اوپر والے کو دیکھو اور دنیا کے معاملے میں اپنے نیچے والے کو دیکھو. دیکھو دین کا معاملہ، نماز پڑھنا ہے، دیکھو فلاں آدمی یار 5 وقتہ نمازی ہے، ہمیں بھی کرنا چاہیے، اپنے اوپر والے کو دیکھو. فلاں آدمی کبھی نہیں روزہ چھوڑتا ہے، ہمیں بھی کرنا چاہیے. فلاں آدمی لوگوں کی بہت مدد کرتا ہے، ہمیں بھی کرنا چاہیے. دین کے معاملے میں اوپر والے کو دیکھو. لیکن ہمارے لوگ کیا ہیں، دین کے معاملے میں اوپر والے کو نہیں دیکھتے ہیں. ہمارے نبی نے فرمایا دنیا کے معاملے میں نیچے والے کو دیکھو. اب ایک آدمی کار میں جا رہا ہے، لاکھوں روپے کی کار ہے، کوئی بڑی بڑی کاریں چلتی ہیں نا، BMW آڈی اور کیا کیا ہے نا سب، تو لوگ دیکھتے ہیں اس کے پاس یہ ہے، اس کے پاس وہ ہے. اللہ کے نبی نے فرمایا نہیں، اوپر والے کو مت دیکھو، نیچے والے کو دیکھو. آج ہمارے پاس اسکوٹر ہے، اگر ہم کار والے کو دیکھیں گے تو دیکھو اس کے پاس کار ہے، ہمارے پاس اسکوٹر ہے، ہمارے پاس بھی ہونی چاہیے. لیکن جب ہم نیچے والے کو دیکھیں گے، ارے بھائی کتنے لوگ ہیں جن کے پاس سائیکل بھی نہیں ہے، کتنے لوگ ہیں جن کے پاس سواری کے لیے کوئی چیز نہیں ہے. تو ہم نیچے والے کو دیکھیں گے تو ہمارے اندر شکر کا جذبہ پیدا ہوگا. اوپر والوں کو دیکھیں گے تو ناشکری ہوگی. لیکن دین کے معاملے میں ہم نیچے والے کو دیکھتے ہیں اور دنیا کے معاملے میں اوپر والے، الٹا کرتے ہیں. ہمارا ہر چیز الٹا ہو گیا، اسی لیے ہماری نصیب بھی الٹی ہو گئی. ہمیں خوشحال ہونا چاہیے تھا. ہمیں اللہ تعالیٰ نے دنیا کی قیادت و سیادت کے لیے پیدا کیا تھا. ہمیں اللہ تعالیٰ نے دنیا کی رہبری کے لیے پیدا کیا تھا. آج پوری دنیا ہم کو غلام بنا کر رکھے ہوئے ہے. کیوں؟ ہماری سوچ بدل گئی، ہماری فکر بدل گئی، ہمارا انداز بدل گیا. اس لیے اللہ تبارک و تعالیٰ نے ہمارے حالات کو بھی بدل دیا.
ناشکری اللہ کو پسند نہیں ہے۔ کتنے ایسے لوگ ہیں جو اللہ کی ناشکری کرتے ہیں۔ اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کے پاس ایک فرشتہ آیا، حضرت جبریل علیہ السلام آپ کے پاس بیٹھے ہوئے ہیں۔ حضرت جبریل نے کہا، اللہ کے رسول یہ جو فرشتہ آ رہا ہے، یہ جو فرشتہ آ رہا ہے پہلی بار آ رہا ہے۔ اس فرشتے نے آ کر کے نبی سے کیا کہا؟ کہا کہ اللہ نے مجھے آپ کے پاس بھیجا ہے اور اللہ نے آپ کو آپشن دیا ہے، اگر آپ چاہیں تو نبوت کے ساتھ بادشاہت بھی حاصل کر لیں، اور اگر آپ چاہیں تو صرف نبوت رہے اور اللہ کا خاص بندہ بن کر کے زندگی گزاریں۔ حضرت جبریل علیہ السلام نبی سے کہتے ہیں تواضع لربک، اللہ کے واسطے آپ تواضع اور خاکساری کو اپنائیے۔ حضرت سلیمان علیہ السلام کو اللہ تعالیٰ نے نبوت کے ساتھ ساتھ بادشاہت بھی دی تھی۔ آج ہم ہوائی جہاز سے اڑتے ہیں نہیں، ہزاروں سال پہلے سلیمان علیہ السلام ایک تخت پر بیٹھتے تھے اور وہ اڑنے لگتا تھا۔ یہ تخت سلیمان کی سمجھو مثال۔ اس زمانے میں ہزاروں سال پہلے پوری دنیا پر حکومت کیا تھا، انسانوں نہیں چرند و پرند پر بھی حکومت کیے تھے۔ اللہ نے نبوت کے ساتھ بادشاہت بھی دی تھی، لیکن نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے کہا نہیں، مجھے نبوت رسالت کے ساتھ بادشاہت نہیں چاہیے۔ اس وقت آپ نے ایک بات کہی تھی، کیا کہا تھا؟ میں چاہتا ہوں، میری خواہش ہے کہ ایک دن میں پیٹ بھر کے کھانا کھاؤں اور اللہ کا شکر ادا کروں، اے اللہ تو نے آج مجھے پیٹ بھر کے کھانا دیا، اللہ، اور میں چاہتا ہوں کہ ایک دن میں بھوکا رہوں تو اللہ سے عاجزی اور انکساری کروں، اے اللہ میرے کھانے کا انتظام کر دے۔ آج ہمارا حال کیا ہے میرے بھائی؟ ہر جگہ ناشکری، ہر جگہ ناقدری۔ ناشکری کی ایک مثال دی ہے اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے، آپ نے سنا ہوگا۔ اللہ تعالیٰ نے ایک فرشتے کو بھیجا، ایک گاؤں میں 3 عیبدار تھے، 3 عیبدار تھے۔ فرشتہ آیا، ایک آدمی کے پاس گیا، اس کے سر پہ بال نہیں تھے، اس سے ملا، کہا بھائی آپ کیا چاہتے ہیں؟ کہا میں چاہتا ہوں کہ میرے سر پہ بال آ جائیں۔ ایک نابینا تھا، نابینا کے پاس گیا، کہا آپ کیا چاہتے ہیں؟ کہا میں چاہتا ہوں میری آنکھوں کی بینائی واپس آ جائے۔ ایک شخص تھا جس کو جذام کی بیماری تھی، کہا آپ کیا چاہتے ہیں؟ کہا میں چاہتا ہوں کہ میرا یہ بیماری دور ہو جائے۔ فرشتے نے دعا کی، ان کی بیماریاں دور ہو گئیں، اور ان کو مطلب اللہ تبارک و تعالیٰ کے حکم سے ایک کو گائے دیا، ایک کو بکری دیا، ایک کو اونٹ دیا، اونٹنی دیا، گاوین اونٹنی دے کر کے چلا گیا، برکت کی دعا کیا۔ سر پہ بال نہیں تھے، گنجا تھا، آنکھوں میں بینائی نہیں تھی، اندھا تھا، اور جذام کی بیماری تھی، کوڑھ تھا، لیکن مال پانے کے بعد بھول گیا۔ ایسے ہمارے لوگ رہتے ہیں، ذرا پیسہ مل گیا تو کسی کو خاطر میں نہیں لاتے ہیں، سمجھتے ہیں یہ ہمیشہ رہے گا۔ میرے بھائیوں، بڑی ہی سنجیدگی کے ساتھ میں یہ بات بتا رہا ہوں، اگر کسی کے پاس مال و دولت ہے تو ہرگز ہرگز یہ نہ سوچے کہ وہ مال ہمیشہ اس کے پاس رہے گا۔ بڑی ہی سنجیدگی کے ساتھ یہ بات سن لیجئے۔ آج آپ کے پاس مال ہے، کبھی نہ سوچئے کہ یہ ہمیشہ رہے گا، کبھی بھی ہمارے ہاتھ سے یہ مال جا سکتا ہے۔ اللہ کا شکر ادا کیجئے۔ ان تینوں کو اللہ نے خوشحال کر دیا۔ کچھ دنوں کے بعد پھر اللہ، یہ بھی نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی صحیح حدیث ہے، صحیح بخاری کی ہے، پھر وہی فرشتہ انسان کی شکل میں آیا، وہ اونٹنی والے کے پاس گیا، کہا بھائی مجھے مسافر ہوں، مجھے ایک سواری کی ضرورت ہے۔ تو کہا ہمارے پاس سواری تو ہے نہیں۔ کہا نہیں بھائی آپ انتظام کر دیجئے۔ کہا میرے پاس اتنا مال نہیں ہے، جبکہ اس کے پاس اللہ تعالیٰ نے بے شمار اونٹنیاں دی تھیں۔ کہا غالباً میں آپ کو پہچانتا ہوں، آپ کوڑھی تھے، آپ کے اندر جذام کی بیماری تھی۔ اس نے کہا کیا بات کرتے ہو، ہمارے خاندان میں کوئی بیماری نہیں تھی، یعنی اپنی اوقات کو بھول گیا۔ فرشتے نے کیا کہا، اگر تم جھوٹ بول رہے ہو تو اللہ تمہیں پہلے جیسا کر دے۔ فرشتہ بد دعا دیا، چلا گیا، اس کے اونٹ مر گئے، پہلے کی طرح پھر کوڑھی ہو گیا۔
یہ کوئی قصہ کہانی نہیں ہے، یہ نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی صحیح حدیث ہے میرے بھائی، صحیح حدیث ہے۔ گائے والے کے پاس گیا، کہا بھائی مجھے ایک سواری دے دو، کہا نہیں میرے پاس کوئی سواری نہیں، کہا غالباً میں تمہیں پہچانتا ہوں، تمہارے سر پہ بال نہیں تھے اور تم بالکل قلاش تھے، اللہ تعالیٰ نے تمہارے اوپر احسان کیا، تمہیں جانور دیا۔ کہا گنجا کی بیماری میرے خاندان میں نہیں تھی اور یہ میرے پاس جو مالداری ہے یہ ہمیشہ سے آئی ہے۔ کہا نہیں بھائی میرے اوپر احسان کرو، کہا نہیں بالکل نہیں ہو سکتا، نہیں دیا، وہ بھی نہیں دیا۔ بادشاہ نے کیا کہا، فرشتے نے کیا کہا، اللہ تم کو پہلے جیسا کر دے۔ چنانچہ اس کے سارے جانور ختم ہو گئے، مر گئے، پہلے جیسا پھر یہ گنجا ہو گیا۔ تیسرے کے پاس گیا، بکری والے کے پاس، اللہ کے نبی نے فرمایا بکریاں پالو، ہاں اونٹ والا گمراہ ہو گیا تھا، گائے والا بھی ہو گیا۔ بکری والے کے پاس گیا، کہا بھائی مجھے ایک سواری کی ضرورت ہے، کہا ارے یار کیا بات کرتے ہو، یہ اتنی بکریاں ہیں، جو بھی مناسب سمجھو لے لو۔ اللہ اکبر، کتنا بڑا دل تھا میرے بھائیوں۔ کہا یہ سب بکریاں ہیں، جو چاہے لے لو، میں بھی تمہاری طرح تھا، میں پہلے نابینا تھا، مجھے آنکھوں سے دکھائی نہیں دیتا تھا، اللہ نے میرے اوپر احسان کیا، آج میں آنکھوں سے دیکھ رہا ہوں، میرے پاس کچھ بھی نہیں تھا، اللہ نے مجھے مالدار بنا دیا۔ اللہ قسم، ابھی میں ایک شخص سے بات کر رہا تھا، وہ بتا رہا تھا مولوی صاحب میں بڑی، ہمارے ایک ساتھی تھے ابھی ہمارے ساتھ میں تھے، کہیں گئے ہوئے تھے ہم لوگ، پتا ہے مولوی صاحب میں پہلے بہت مجبور تھا، بڑی پریشانی میں زندگی گزارا ہوں، مطلب غربت اور افلاس کی وہ ایام گزرے ہیں، میں آپ سے بتا نہیں سکتا ہوں، لیکن اللہ نے مجھے بہت نوازا۔ میرے بھائیوں اپنے پرانے دنوں کو ہمیشہ یاد رکھو، گزرے ہوئے دنوں کو ہمیشہ یاد رکھو۔ جو آدمی اپنا ماضی بھول جاتا ہے وہ اپنے مستقبل کو کبھی نہیں سنوار سکتا ہے۔ اگر ہم چاہتے ہیں کہ ہمارا مستقبل تابناک ہو تو ہم اپنی ماضی پر ہمیشہ نگاہ رکھیں، ہم کیا تھے، کیا ہیں اور ہم کو کیا بننا ہے۔ یہ اندھا شخص بینائی واپس آ گئی، اللہ نے بکریاں دی، کہا جو چاہو لے لو، کہا بھائی مجھے تمہاری بکری کی ضرورت نہیں ہے، میں تو فرشتہ ہوں، اللہ نے مجھے بھیجا تھا، مجھے تمہیں آزمانے کے لیے بھیجا تھا، اللہ تمہیں اور برکت دے، تمہارے دو ساتھی ناکام ہو گئے ہیں۔ میرے بھائیوں کب اللہ تبارک و تعالیٰ کس انداز میں ہم کو آزما لے ہم نہیں جانتے ہیں۔ اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی وہ حدیث ہمیشہ ہماری نگاہوں کے سامنے ہونی چاہیے۔ اللہ تعالیٰ قیامت کے دن اپنے بندے سے کہے گا میں نے تجھ سے کھانا مانگا تھا تو نے نہیں دیا، میں نے تجھ سے پانی مانگا تھا تو نے نہیں دیا، میں بیمار تھا تو مجھے دیکھنے نہیں آیا۔ بندہ کہے گا اے اللہ پوری دنیا کو کھلانے والا تو کیسے بھوکا رہ سکتا ہے، پوری دنیا کو پلانے والا تو کیسے بھوکا رہ سکتا ہے، پوری دنیا کو شفا دینے والا تو بیمار کیسے ہو سکتا ہے۔ اللہ تعالیٰ کہے گا میرا فلاں بندہ بیمار تھا، میرا فلاں بندہ بھوکا تھا، میرا فلاں بندہ پیاسا تھا، اور اگر تو اس کو کھلاتا، اگر تو اس کو پلاتا، اگر تو اس کا علاج کرواتا تو گویا کہ تم میرے ساتھ کرتا، تو نے اس کا نہیں کیا اس لیے مجھے نہیں کیا۔ میرے بھائیوں بندوں کی خدمت کر کے ہم گویا کہ اللہ تبارک و تعالیٰ کی خدمت کر رہے ہیں۔ یہ پہلا سبق تھا کتاب خدا کا کہ مخلوق ساری ہے کنبہ خدا کا، یہی ہے عبادت، یہی دین و ایمان کہ کام آئے دنیا میں انسان کے انسان۔ میرے بھائیوں انسانیت کی جوت جگاؤ، غریبوں کی مدد کرو، یتیموں کی مدد کرو، بیواؤں کی مدد کرو، مسکینوں کی مدد کرو، مجبوروں کی مدد کرو، لاچاروں کی مدد کرو۔ سماج اور معاشرے میں ایسے بہت سارے مجبور اور لاچار لوگ ہیں جو آپ کی مدد کے بغیر وہ عید نہیں منا سکتے ہیں۔ میرے بھائیوں ہم اپنی خوشیوں میں ان کو شامل کریں، ان کی خوشی ہی ہماری خوشی ہے، اور جب سب لوگ خوش ہوں گے اللہ کی رحمتوں کا نزول ہوگا۔ اللہ آپ کے گھروں میں، آپ کی دکانوں میں اور آپ کے کاروبار میں اللہ برکت عطا فرمائے گا۔ میں اللہ سے دعا کرتا ہوں اللہ تعالیٰ ہمارے روزوں کو قبول فرمائے، ہماری نمازوں کو قبول فرمائے، ہمارے صدقات و خیرات کو قبول فرمائے۔ اے اللہ ہم سب کو نیکیاں کرنے کی توفیق عنایت فرما۔ اے اللہ ماہ رمضان جو تو نے بھیجا تھا، ہم نے جو عبادت کرنے کی کوشش کی ہے، اے اللہ ہمیں اپنی کمزوری
کمزوریوں کا احساس ہے۔ اے اللہ یقیناً ہم تیری عبادت کا حق نہیں ادا کر سکتے ہیں، لیکن ہم نے اپنے انداز کے مطابق اے اللہ ہم نے کوششیں کی ہیں۔ اے اللہ ہماری کوششوں کو قبول فرما لے، ہماری لغزشوں کو معاف فرما دے۔ اے اللہ ہماری چھوٹی بڑی نیکیوں کو قبول فرما لے۔ اے اللہ ہم گنہگار ہیں اور ہمیں اپنے گناہوں کا احساس ہے۔ اے اللہ ہم تجھ سے اپنے گناہوں کی معافی مانگتے ہیں۔ آج شب قدر کی رات ہے، آج لیلۃ القدر ہے۔ اے اللہ ہم تیرے سامنے اتنی بڑی جماعت ہماری حاضر ہے۔ اے اللہ ہم سب تجھ سے امید لے کر کے آئے ہیں۔ اے اللہ ہماری خطاؤں کو معاف فرما دے۔ اے اللہ ہماری غلطیوں کو معاف فرما دے۔ اے اللہ ہمارے نوجوان جو بے راہ روی کے شکار ہیں ان کو راہ راست پر لگا دے۔ اے اللہ جو غیر شادی شدہ ہیں ان کے لیے بہترین جوڑا عطا فرما، لڑکیوں کو بھی لڑکوں کو بھی جوڑا عطا فرما۔ اے اللہ جو بے روزگار ہیں ان کو روزیوں پر لگا دے مولا۔ اے اللہ جو پریشان ہیں ان کی پریشانیوں کو دور فرما دے مولا۔ اے اللہ جو قرض میں ڈوبے ہوئے ہیں ان کے قرض کو ختم کرنے کی کوئی سبیل پیدا کر دے مولا۔ اے اللہ جو بیمار ہیں، چھوٹی بیماری ہو یا بڑی بیماری ہو، اے اللہ ہر طرح کی بیماریوں سے شفائے کلی عطا فرما مولا۔ اے اللہ ہم سب کے گھروں میں برکت نازل فرما، ہماری دکانوں میں برکت نازل فرما۔ اے اللہ ہماری کمائی میں برکت نازل فرما۔ اے اللہ ہم سب کو حلال کمانے کی، حلال کھانے کی توفیق عنایت فرما۔ اے اللہ ہم کو حرام سے بچا لے، ہماری نسلوں کو بچا لے، ہمارے بچوں کو بچا لے مولا۔ اے اللہ ہمارے دلوں میں الفت اور محبت پیدا کر دے مولا۔ اے اللہ ہمارے دلوں میں بغض، حسد، کینہ، کپٹ پیدا ہو گیا، اے اللہ اس کو صاف کر دے مولا۔ اے اللہ اس کی جگہ پر الفت اور محبت پیدا کر دے مولا۔ اے اللہ جس طرح تو نے توفیق دی رمضان کے مہینے میں ہم نے قیام کا، سیام کا اہتمام کیا، ہم نے غریب بھائیوں کی مدد کی، اے اللہ رمضان کے بعد بھی ہم کو مسجدوں کو آباد کرنے والا بنا مولا، صدقہ و خیرات کرنے والا بنا مولا۔ اے اللہ ہماری دعاؤں کو قبول فرما لے مولا۔ اے اللہ ہماری شہر کو امن کا شہر بنا دے مولا۔ اے اللہ ہماری اس ریاست کو، ہمارے اس ملک کو امن اور شانتی کا گہوارہ بنا دے مولا۔ اے اللہ دشمنوں کی سازشوں سے ہم سب کی حفاظت فرما مولا۔ اے اللہ ہماری جان کی، ہمارے مال کی، ہماری عزت و آبرو کی حفاظت فرما مولا۔ اے اللہ ہماری بہو بیٹیوں کی عصمتوں اور عزتوں کی حفاظت فرما مولا۔ اے اللہ ہم سب کو حلال کمانے اور حلال کھانے کی توفیق عنایت فرما، حرام کمائی سے ہماری حفاظت فرما مولا۔ اے اللہ دنیا میں جب تک رکھ تیرے نبی کی سنت پر عمل کرنے والا بنا مولا۔ اے اللہ توحید پر عمل کرنے والا، لوگوں کو توحید کی طرف دعوت دینے والا بنا مولا۔ اے اللہ شرک سے، بدعات سے، خرافات سے ہماری حفاظت فرما مولا۔ اے اللہ ہماری نسلوں کی حفاظت فرما مولا۔ اے اللہ ہم تیرے در کے بھکاری ہیں، ہم تجھی سے سوال کرتے ہیں۔ اے اللہ تو اپنا سوالی بنا لے مولا۔ اے اللہ تیرے بندوں کا محتاج مت بنا مولا۔ اے اللہ ہم سب کے اوپر نظر کرم نازل فرما مولا۔ اے اللہ ہم سب کو رحمتوں سے، مغفرتوں سے ڈھانپ لے مولا۔ اے اللہ جب تک دنیا کے اندر رکھ، اسلام اور ایمان کی قوت اور طاقت کے ساتھ زندہ رکھ مولا۔ اے اللہ جب دنیا سے اٹھا تو ایمان کی سلامتی کے ساتھ اٹھا مولا۔ اے اللہ قبر کے عذاب سے ہم سب کی حفاظت فرما مولا، قبر کے سوال و جواب کو آسان فرما مولا۔ اے اللہ محشر کی تپش سے ہماری حفاظت فرما مولا۔ اے اللہ جب تو نامہ اعمال تقسیم کرے گا ہمارے داہنے ہاتھ میں ہمارا نامہ اعمال دے مولا۔ اے اللہ جس دن کچھ چہرے سیاہ اور کچھ سفید ہوں گے، اے اللہ اس دن چہرے کی سیاہی سے ہماری حفاظت فرما مولا۔ اے اللہ پلسرات کو عبور کرنا ہم سب کے لیے آسان فرما مولا۔ اے اللہ ہم سب کو جنت الفردوس میں جگہ نصیب فرما مولا۔ جہنم کی ہولناکی سے ہم سب کی حفاظت فرما مولا۔ اے اللہ سب کو خوشحال بنا دے مولا۔ اے اللہ سب کو تیرے تیرے گھر کا دیدار کرنے کی توفیق عنایت فرما مولا۔ اے اللہ سب کے کاروبار میں برکت عطا فرما مولا۔ اے اللہ اتنی بڑی جماعت بیٹھی ہے، ہر ایک کے دلی اور جائز تمناؤں کو پوری فرما دے مولا۔ اے اللہ جو لوگ بیماریوں میں گھرے ہوئے ہیں، چھوٹی بڑی ہر طرح کی بیماری سے ہماری حفاظت فرما مولا۔ اے اللہ جب تک ہم کو دنیا میں رکھ، اسلام پر قائم رکھ، خاتمہ ہو تو ایمان بالخیر پر ہو مولا۔ اے اللہ ہمیں ہر طرح کے
شر اور فتنے سے، ظاہری اور باطنی فتنے سے ہماری حفاظت فرما مولا، لوگوں کی سازشوں سے اور یہود و نصارہ کی سازشوں سے اللہ ہم سب کی حفاظت فرما مولا۔ اے خدا، جس میں جب تک کہ میری جان رہے تجھ پہ صدقے تیرے محبوب پہ قربان رہے، کچھ رہے یا نہ رہے، پر یہ دعا ہے مولا نزا کے وقت سلامت میرا ایمان رہے۔ اے اللہ ہم سب کو صاحب ایمان بنا مولا، اور جب دنیا سے اٹھا عزت کے ساتھ، احترام کے ساتھ اور عزت کی موت عطا فرما۔ ربنا تقبل منا انک انت السمیع العلیم وتب علینا انک انت التواب الرحیم برحمتک یا ارحم الراحمین آمین۔ والسلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔